لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف فقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر آپ قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا تھا، حالانکہ ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی بہت سارے خبردار کرنے والے آئے، اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی، یقیناً میں تمہارے بارے میں سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے توحید کا انکار کرنے والے اور شرک کرنے والے اور قیامت کا انکار کرنے والے ان سب کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ان کے انجام بد کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین قوم عاد کی ایک مثال بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا تھا اور اپنے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں انہیں عذاب کا مستحق بنا دیا۔ دنیا میں بھی ان پر عذاب آیا، اور پھر مرنے کے بعد قیامت والی آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں بھی وہ ناکام ہوں گے، ان پر عذاب ہوگا۔ فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا احقاف میں۔ یہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس سورت کا نام بھی سورۃ الاحقاف ہے، اور احقاف عربی زبان میں ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ جہاں پر یہ قوم آباد تھی وہاں پر ریت کے ٹیلے بہت زیادہ تھے، تو اسی وجہ سے احقاف کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 480 سال تک انہیں دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو چند ایک لوگوں کے سوا ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد بھی ڈرانے والے آئے، پہلے بھی ڈرانے والے آ چکے تھے، تو ان کے ساتھ بھی ان کی قوم والوں نے اس طرح کا سلوک کیا تھا، اور سب کی دعوت ایک ہی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی ختم نبوت پر دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے بھی پیغمبر آئے اور ان کے بعد بھی پیغمبر آئیں گے۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت ہود علیہ السلام آخری نبی نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر آتا ہے تو گزشتہ انبیاء کا ذکر تو ہوتا ہے، پورے قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ کے بعد جو پیغمبر آئیں گے ان کا کیا کام ہوگا، کہیں بھی ذکر نہیں آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لا چکے، اب آپ علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ علیہ السلام آخری نبی تھے۔ فرمایا سب کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اے میری قوم تم بھی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اگر تم نے شرک کیا تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سخت سزا ملے گی۔ قالو، تو آگے سے قوم والے کہنے لگے اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے ہٹا دے؟ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں
ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں، اب تم یہ کہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان سب بتوں کی عبادت کو ہم چھوڑ دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، ہم ان کی عبادت کو نہیں چھوڑتے، ہاں فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی توحید کو نہ مانا، میرے پیغام کو نہ مانا، تمہارے اوپر عذاب آئے گا، وہ عذاب ہمارے پاس لے کے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انما العلم عند اللہ، کہ اس عذاب کا حقیقی علم تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ ابلغکم ما ارسلت به، میں تو اللہ کا وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، ہاں البتہ میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کا پیغمبر اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تم بتوں کی باتیں مانتے ہو، تم ان کی عبادت کی طرف جاتے ہو، اللہ کے پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے۔ فلما رأوه عارضا، تو جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد نے اپنی طرف ایک بادل کو آتے ہوئے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 سال تک مسلسل قحط میں مبتلا رکھا۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ ایک وفد لے کے گئے، اگرچہ وہاں پر بیت اللہ تو موجود نہیں تھا، سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ وہاں کا طواف کیا کرتے تھے۔ وہاں گئے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس قحط کو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا جب یہ واپس آئے کہ ایک سیاہ بادل آ رہا ہے ان کی وادی کی طرف، ان کے قبیلے کی طرف، تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ ابھی اس سے ہمارے لیے بارش برسے گی، یہ قحط ختم ہو جائے گا۔ اللہ معاف کرے، وہی بادل ان کے لیے عذاب کا سبب بنا، اور اس میں ایسی تیز اللہ نے ہوا چلائی، 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا چلتی رہی، اور سب کچھ قوم عاد کا اس نے برباد کر کے رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جب بھی بادل آتے آپ علیہ السلام پریشان ہو جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ جب بادل آتے ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں یہ وہ بادل نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر بھیجے تھے اور اس نے قوم عاد کو تباہ کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تیز آندھی چلتی تھی تو اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں یہ جو آپ نے ہوا ہم تک بھیجی ہے اس میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ بھلائیاں میں آپ سے مانگتا ہوں، اور اس کے شرور سے میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کا بادل، اس طرح کی تیز ہوا چلے تو ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، اور جتنی بھی اس کے اندر تو نے بھلائیاں ہمارے رکھے ہیں وہ بھلائیاں ہمیں عطا فرما دیجیے۔ فرمایا فلما رأوه، جب قوم عاد نے اس بادل کو دیکھا مستقبل اودیتہم کہ وہ ان کی وادی کی طرف آ رہا ہے، قالوا، تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ بادل ہمارے اوپر خوب بارش برسائے گا۔ بل ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو وہ عذاب ہے استعجلتم بھی، جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے، اپنے پیغمبر کو کہتے تھے کہ عذاب لے کے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لو وہ عذاب آ گیا۔ ریح، ایسی تیز ہوا تھی، فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب تھا، تدمر کل شیء بامر ربھا، اس ہوا نے قوم عاد کی ہر چیز کو برباد کر دیا اللہ کے حکم سے۔ فاصبحوا، جب وہ صبح کو اٹھے، لا یرا الا مساکنہم، تو سب کچھ برباد ہو چکا تھا، بس ان کے گھروں کے تھوڑے بہت نشان باقی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد سب سے طاقتور اور لمبے قد آور قوم تھی، لیکن وہ اتنی تیز ہوا تھی کہ ایک انسان کو اٹھا کر میل دور جا کر پھینکتی تھی، 2 میل جا کر دور پھینکتی تھی۔ اللہ کی طاقت کے سامنے پھر کس کی طاقت ٹک سکتی ہے؟ کذالک نجزی القوم المجرمین، اللہ فرماتے ہیں ہم مجرم لوگوں کو اس طرح سزا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ معاف کرے۔ آج ہم بھی غفلت کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ قربان جاؤں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے محبوب کی ذات پر کہ جس نے ہمارے لیے اجتماعی عذاب سے پناہ کی دعا کر دی کہ آج ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تمہارے اوپر آئے ہوئے ہیں، معیشت کے اعتبار سے، مہنگائی کے اعتبار سے، جتنے بھی ہم دیکھ لیں کہ جو آج ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں یہ تو ہیں، لیکن اللہ معاف کرے اس طرح کا اجتماعی عذاب اللہ نے آج تک ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اس طرح کے عذابوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک